السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا میرے چینل دینی مسائل میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تمام لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے علماء کے، اور تمام علماء ہلاکت میں ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور تمام عمل کرنے والے ہلاکت میں ہیں سوائے اخلاص رکھنے والوں کے، اور تمام اخلاص رکھنے والے بھی بڑے ہی خطرے میں ہیں۔ آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا اور بہت سے علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ حدیث ہے۔ منبر و محراب سے دوران واعظ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ میں نے بھی ایک مرتبہ ایک عالم کو اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہوئے سنا تھا، اور ابھی چند دن پہلے ہی میرے ایک ساتھی نے اس کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا رکھا تھا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے یا نہیں، آج میں اس موضوع پر بات کروں گا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں اس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ وہ کتاب ہے مروجہ موضوع حدیث کا علمی جائزہ۔ میں اس کتاب کو جب پڑھ رہا تھا تو اس حدیث پر میری نظر پڑی، تو میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ تقریباً 5-6 صفحات انہوں نے اس کی صحت اور عدم صحت پر لکھے ہیں۔ انہی میں سے میں چند مخصوص پہلو جو اس کتاب کے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ خود ان کو پڑھ کر سن کر یہ فیصلہ کیجئے کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، یہ موضوعات میں سے ہے یا حقیقت میں ہی حدیث ہے۔ تو چلیے ان تحقیقات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں امام محمد بن درویش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ هذا الحدیث موضوع، کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ذکرہ السمرقندی فی کتابہ تنبیہ الغافلین، امام سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث واعظین کو بہت بھاتی ہے۔ اسی طرح امام سگانی کی تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں الموضوعات ان کی کتاب ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں ھذا الحدیث مفترا، یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی الفوائد المجموعہ میں، علامہ طاہر پٹنی تذکرۃ الموضوعات میں، علامہ اجلونی کشف الخفا میں، یہ تینوں ماہرین حدیث امام سگانی کی تحقیق ہی کو نقل کرتے ہیں۔ یعنی جو بات امام سگانی نے کہی ہے کہ ھذا الحدیث مفترا، یہ حضرات بھی اسی بات کو نقل کرتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اور تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے متعلق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کہیں پر اس بات کی صراحت نہیں کی کہ یہ حدیث ہے، کہیں پر بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بریقۃ المحمودیہ میں لکھا ہے اس کو، مگر کہیں بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بتایا، بلکہ اس کو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بتایا ہے۔ یعنی یہ جو جملے ہیں یہ ان کے کہے ہوئے ہیں۔ ان دونوں حضرات کا حدیث کی حیثیت سے ذکر نہ کرنا، یعنی امام غزالی اور علامہ عبد الوہاب شعرانی کا اپنی کتاب میں اس کو بیان کرنا اور حدیث کہہ کر ذکر نہ کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ موضوعات میں سے ہے، من گھڑت حدیث میں سے ہے۔ تو اسی طرح مشہور محدث و فقیہ شیخ علی بن سلطان نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب البر والصلۃ کی فصل 43 میں یہ کلام ذکر کیا ہے، مگر حضرت نے بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا اور نہ کسی اور کی طرف منسوب کیا۔ تو ان تمام تحقیقات سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث علماء کے درمیان بہت مشہور ہے اور منبر و محراب سے بیان کی جاتی ہے کہ تمام لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے عالموں کے، اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، تو در حقیقت یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے احباب تک پہنچائیے تاکہ اس حدیث کی حقیقت ان کے سامنے بھی بیان ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔